بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بڑا اہم دن تھا، مسنگ پرسن کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لیکن ابھی جو 62(1)F یعنی تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے، اس پر جو سماعت ہوئی ہے اور جو جس طریقے کی گفتگو ہوئی ہے وہ یعنی انتہائی میں اگر کہوں کہ وہ منافقانہ گفتگو تھی تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اور جس طریقے سے 62(1)F کے تحت جو نااہلی ہے اس کو نواز شریف صاحب کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے آئینی ترمیم کے بغیر جس طرح سے سٹیج قاضی صاحب نے آج سیٹ کی ہے اور جس انداز میں انہوں نے وکلاء سے گفتگو کی ہے، تو وہ بڑی ایک مجھے بطور پاکستانی مجھے اس پہ بڑی تکلیف ہوئی اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس میں شاید ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو ہیئرنگ تھی اس میں جب قاضی صاحب نے کہا کہ عمران ریاض خان کون ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس طرح یعنی ان کو سوائے اپنے چند منظور نظر لوگوں کے اور کو نظر ہی نہیں آتا۔ اور پھر جب وہ بات کر رہے تھے صحافیوں کی، بڑے بڑے صحافیوں کی، تو ارشد شریف اسی سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے، تحقیقات نہیں ہو رہی، لیکن قاضی صاحب کو مہینے ہفتے گزر گئے اور وہ آ کے جن کو بنا رہے ہیں غازی صحافت کے، اور عمران ریاض کا نہیں پتہ کہ وہ کون ہے، اور پھر ارشد شریف کا ذکر تک نہیں کیا اس کیس میں۔ بڑا افسوسناک چیزیں تھیں، لیکن بہرحال جو بھی جس آدمی کے دل میں ہو وہ باہر آتا ہے، بھلے وہ کسی منصب پر بھی بیٹھا ہو۔ لیکن میں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ 62(1)F ضیاء الحق کی ترمیم ہے، اور یہ اس کو اب کیونکہ اس کو انڈو کرنا ہے، اور انڈو بھی ایک غیر آئینی طریقے سے کرنا ہے، تو جو اس کے لیے سٹیج بنائی جا رہی ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ضیاء الحق کی یہ ترمیم ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ترمیم کس کی ہے، کون اس کا رسپانسبل ہے، کس نے اس کو رکھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 62(1)F جو ہے یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اس کو انکارپوریٹ کیا گیا، اور اس کا مقصد تھا، الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں کہ صادق اور امین ہونا چاہیے جو بھی ممبر ہو، جو بھی قوم کا لیڈر ہو۔ لیکن یہ ترمیم ہو گئی، ضیاء الحق نے کر دی۔ اس کے بعد 88 میں بے نظیر بھٹو کی اسمبلی آئی، اس کے بعد 90 میں نواز شریف کی اسمبلی آئی، پھر اس کے بعد 93 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسمبلی آئی، پھر 96 میں نواز شریف کی اسمبلی آئی، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ یہ ان کا مشرف صاحب کا دور ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ اسمبلی آئی، اور 18ویں ترمیم جو تمام سیاسی جماعتوں کی متفقہ طور پر آئین میں ترمیم کی گئی، جس کا کریڈٹ لیتے ہیں آصف علی زرداری صاحب، جس کا کریڈٹ لیتے رہے نواز شریف صاحب، یہ سارے پولیٹیشین، جناب وہ جو رضا ربانی صاحب، کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس نے پاکستان کے لوگوں کو وہ حقوق دے دیے جو حقوق ملنے چاہیے تھے، صوبوں کو جو ملنا چاہیے تھا، اور پورا ایک ماحول بنا دیا۔ اس میں بھی 62(1)F کو ان سیاستدانوں نے نہیں چھیڑا۔ تو اب جبکہ متفقہ جو ترمیم ہے اس کو پاس کیا گیا، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے ان تمام سیاسی جماعتوں نے انڈورس کیا، تو میرا سوال ہے کہ یہ ضیاء الحق کی ترمیم کہاں سے رہ گئی؟ جب بے نظیر کی اسمبلی نے اس کو کچھ نہیں کہا اور ایک طرح سے اس کو انڈورس کیا، جب کچھ نہیں آپ کہتے تو نواز شریف نے کیا، پھر دونوں جماعتوں نے، ساری جماعتوں نے مل کر 18ویں ترمیم پاس کی، اور اس میں اس شک کو رکھا، اس کو کنٹینیو کرنے کی بات کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو تمام سیاسی جماعتوں کی متفقہ طور پر اپرووڈ شک ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کی شک ہے، اس کو یہ کہنا کہ یہ ایک فوجی عامر کی شک ہے، اس کی شامل کی ہوئی شک ہے، یہ تو ایک بڑی افسوسناک بات ہے۔ یہ تو ایک منافقت ہے، یہ ایک جھوٹ ہے جو سر عام بولا جا رہا ہے اور کوئی کنفرنٹ نہیں کرتا۔ آج ہم نے دیکھا کہ جس نے بھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کوئی تھوڑا سا بھی کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ غلط بات ہے،
اور چیف جسٹس صاحب اس کے ساتھ جس طرح گفتگو کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ایک جو بڑی ایک میرے لیے ایک حیران کن بات ہے کہ ضیاء الحق تو برا ہے کہ جی اس نے یہ 62(1)(f) کر دی تھی، لیکن اس کا لاڈلا وہ شخص جس کو ضیاء الحق نے سسٹم میں انکارپوریٹ کیا، نواز شریف، اب اس کو اس کی نااہلی ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو جو ضیاء الحق ہے وہ برا ہے، لیکن اس کا جو سیاسی بیٹا ہے، اس کی جو سیاست کو لے کے آگے چل رہا ہے، جو اس نے جس کو پیدا کیا سیاسی طور پر، وہ بڑا زبردست ہے، وہ بہت قابل قبول ہے۔ مجھے یہ جو کانفلکٹس ہیں، یہ جو کنٹراڈکشنز ہیں، اور پھر اس کو یہ کہنا، جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جناب ضیاء الحق کی یہ ترمیم ہے، بڑا مطلب میرے لیے یہ اس سے بھی بڑھ کے افسوسناک تھا جو آج مذاق اڑایا گیا آئین کا۔ صادق اور امین، امین کا ورڈ جو ہے اس وقت تک کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، تو کانسٹیٹیوشن کی لکھی ہوئی ایک ایک لائن، ایک ایک ورڈ، اس کا احترام آئینی قانونی طور پر ہم اس کے پابند ہیں۔ لیکن کیا ہم نے دیکھا، آج قاضی صاحب امین ٹھٹھے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امین تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، تو بہت سارے صحابہ، خلفائے راشدین اور بہت لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو ان کو سب کو اس لسٹ سے نکال دینا، ہنسنا، اس کا ایک طرح سے مذاق اڑانا، کیا یہ آئین کے مذاق اڑانے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی بھی شخص جو ہے وہ تاحیات نااہلی کو سپورٹ نہیں کرتا، یعنی جو لوگ اس وقت اس کے مخالف بات کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تاحیات نااہلی ختم نہیں ہونی چاہیے، وہ کہتے یہ ہے کہ جو آئین میں مجوزہ طریقہ کار ہے آئینی ترمیم کا، وہ طریقہ کار آپ اختیار کریں۔ آپ آئین میں تبدیلی کو آرڈینری لیجسلیشن سے اگر آپ کریں گے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کیا ہے، اور وہ ایک بالکل غلط ڈیسیژن ہے، وہاں پر انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں آئین کی، لیکن کیونکہ عدالت ہے، بیٹھی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ججمنٹ انہوں نے دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ججمنٹ غلط ہے، وہ آئین کے خلاف ہے۔ اسی طرح یہ بھی جو آج کر رہے ہیں ضیاء الحق کے لاڈلے کو، نواز شریف کو سسٹم میں لانے کے لیے، وزیر اعظم بنانے کے لیے جو بے تابیاں ہیں، اس میں جو طریقہ کار ہونا چاہیے تھا اس شک کو تبدیل کرنے کا، یا تاحیات نااہلی جو ہے اس کو ختم کرنے کا، ایک ٹرم کی نااہلی بنانے کا، وہ طریقہ کار آئینی تھا، لیکن کیونکہ ایک پارلیمنٹ میں ان کے پاس وہ نمبر نہیں تھا۔ پاکستان کا پرابلم ہی یہ ہے، یہ قاضی صاحب بیٹھتے ہیں نا کہ جی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، تو آپ لینا ذمہ داری۔ اب اس وقت آپ جو کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آئین میں جو ترمیم کے ذریعے ہونا تھا، آپ اس کو آرڈنری لیجسلیشن اور اس کو آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں آئین کو لکھنے کا، ڈکٹیٹرز نے یہ اختیار دیا سپریم کورٹ کو اور اپنے حق میں آئین لکھوایا، اور وہ جو مینٹور تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، افتخار چودھری صاحب، انہوں نے یہ اختیار دیا عامر کو کہ آپ 3 سال کے لیے آئین میں جو چاہے تبدیلی کر لیں۔ عامر کرتے ہیں ایسے، لیکن ابھی اس وقت سپریم کورٹ کو ایک ڈیموکریسی میں جب آئین موجود ہے تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین لکھ سکے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آئین کا ایک ایک ورڈ، ایک ایک لائن آپ نے اس کا احترام کرنا ہے۔ ورڈ امین جو ہے وہ آئین کے اندر ہے، آپ اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے، ہنسی نہیں آپ اس کی اڑا سکتے۔ تو آج جو کچھ سپریم کورٹ میں نے دیکھا، جو کچھ ہوا، بڑا تکلیف دہ تھا۔ تو میں کوئی عدالت کی وہ نہیں کرنا چاہتا توہین، لیکن بطور پاکستانی جو کچھ ہو رہا ہے، میرا آئین مجھے یہ اختیار دیتا ہے کہ میں اس پر اپنی رائے دوں کہ یہ جو کچھ بھی آج ہوا وہ تکلیف دیتا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے کے بعد۔